السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں نحل بعد نمرہ سجاد ایپیسوڈ نمبر 18۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پشاور، اسلام آباد۔ غروب ہوتے سورج کی نارنجی کرنیں اس قدیم حویلی کی محرابوں سے چھن کر صحن میں بکھر رہی تھی۔ حویلی کی خنک ہوا میں گلاب کے پھولوں کی طرح خوشبو اور باورچی خانے سے آتی تیز خوشبوئیں ملی ہوئی تھی۔ حویلی کی دیواریں چوبی نقش و نگار سے مزین تھیں۔ اپنا گھر اسے ہمیشہ کی طرح شاندار لگا، مگر آج اس کی اپنی کشمکش اس خوبصورتی پر غالب آ رہی تھی۔ مصطفیٰ جوتے اتار کر ماں کے پلنگ پر نیم دراز سا تھا۔ اندر باورچی خانے میں ماں چاندی کی تشتری پر مٹھائی سجا رہی تھی۔ سفید رنگ کی نرم چم چاندی کی روشنی میں بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ماں کو سن رہا تھا جو وقفے وقفے سے گھر کی کوئی بات اسے بتاتی اور مسکرانے لگتی اور ان کی بات پر وہ کھل کر ہنس دیتا۔ ایک چھوٹے پیالے میں عنبر جیسے شربت میں بھیگے گلاب جامن اسے ایک وقت سے پہلے انہیں کھانے پر مجبور کر رہے تھے، لیکن ماں نے کہا تھا کہ ابھی صبر کرو تو وہ صبر کیے بیٹھا تھا۔ یہ بیرونی کچن تھا جہاں دوسرے چولہے پر ایک سما دور میں پٹھانوں کا روایتی قہوہ تیار ہو رہا تھا، جس کی بھاپ اور الائچی کی خوشبو کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا اپنا وقت زیادہ تر کچن میں گزرتا تھا، اسی لیے اسے ہر مسالے اور کھانے کی خوشبو کا علم تھا۔ وہ اتنا مکمل منظر تھا کہ وہ اسی میں قید ہو کر رہ جانا چاہتا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے مٹھائیاں تیار کرتی رہے اور وہ انہیں دیکھتا رہے، بس مکمل۔ وہ اب اس کے لیے قہوہ پیالی میں ڈال رہی تھی۔ وہ ماں کے سلائی کردہ سفید کڑھائی دار کرتا پہنے ہوئے تھا۔ ماں کو آتا دیکھ کر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ وہاں صحن میں صرف وہی دونوں تھے۔ دونوں بھابیاں اندرونی کچن میں رات کے کھانے کا سامان کر رہی تھی، کیونکہ رات کو اسے واپس بھی جانا تھا اور بچے خلیفہ کے پاس سبق پڑھ رہے تھے۔ اب سبق پڑھ رہے تھے یا کھیل رہے تھے یہ بچے یا خلیفہ بہتر جانتا تھا۔ لو چائے پیو اور مٹھائی کھاؤ، پھر تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ مصطفیٰ نے گہری سانس بھری اور پیالی تھام لی۔ ماں بھی قریب ہی بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی اور مسکرانے لگا۔ جو اولادیں ماں باپ سے دور رہتی ہے وہ ان کی دعاؤں کے حصار میں رہتی ہے۔ ماں باپ انہیں زیادہ یاد کرتے ہیں اور وہ جانتا تھا یوں اس کے الگ اور اکیلے رہنے پر ماں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ اب واپس نہیں پلٹ سکتا تھا۔ ماں باپ کی بات مان کیوں نہیں جاتے میرے لال؟ میں مانتی ہوں گزرے سالوں میں جو تم نے برداشت کیا آسان نہیں تھا، لیکن وہ اچھی لڑکی ہے۔ میں خاندان میں دوبارہ شادی کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بچے ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ وہ یہی سوچ رہا تھا۔ ماں نے ضروری بات کرنے کی تمہید کیوں نہیں باندھی؟ اس نے چمچ کی مدد سے گلاب جامن اٹھایا اور ماں کی جانب بڑھایا۔ جھلے تمہارے لیے بنائی ہے، ضعیف سی خاتون نے مسکرا کر کہا، لیکن گلاب جامن کھا لیا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ؟ اس نے بھی ایک گلاب جامن کھایا اور پھر قہوے کی پیالی اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگا جیسے ٹھیک سے سنا نہیں تھا۔ موزی، ابھی حالات مذاق میں اڑانے والے نہیں ہیں۔ تم شادی سے انکار کرتے ہو تو اپنی بھرجائی سے اس کا مائکا چھینتے ہو، اپنے بھانجوں سے ان کا نانکا الگ کرتے ہو۔ سوچنے کا وقت نہیں رہا، کوئی فیصلہ لو۔ سمجھ نہیں آ رہا آپ کو یہ پٹی بابا نے پڑھائی ہے یا حسین نے؟ اس نے پیالی خالی کر کے واپس پلنگ پر رکھتے ہوئے تعصب سے کہا۔ میں خود تم سے کچھ نہیں مانگ سکتی۔ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے مورے، آپ کی مرضی میرے لیے سب کچھ ہے، مگر کیا میری خوشی آپ کے لیے بھی معنی رکھتی ہے؟ معنی نہیں رکھتی۔ خاندان کی عزت اور میری شادی کا کیا جوڑ ہے؟ میں عرصہ پہلے کسی سے ایک وعدہ لے چکا ہوں۔ آپ سب میرے لیے حالات مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ بیٹا، آخر وہ کون ہے جس کے لیے تم یہ سب کر رہے ہو؟ یہ خاندان والوں کی ناراضگی، یہ سرکشی، یہ سرد مہری، تم ایسے تو نہ تھے جب یہاں سے گئے تھے۔ ماں کی آنکھوں میں فکر کے سائے تھے۔ وہ زمرد ہے مورے، وہی زمرد جو ایک سوشل میڈیا اسٹار ہے، جو اپنی سوچ میں آزاد ہے، جو بات کرے تو باتوں سے پھول جھڑے۔ حسنین کہتا ہوا اندر سے باہر آیا اور ایک کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا پلنگ پر گھسنے کی کوشش کی تو وہ دھکا دے کر گرا دے گا۔ اس نے پلنگ پر رکھی چاندی کی تشتری اپنے قریب کی اور ایک چمچم اٹھائی جو مٹھاس میں بھیگے نرم سفید بادل کی طرح اس کے منہ میں پگھل گئی۔ وہ لالا فائز نہیں،
اس کی بہن ہے، اور ایک بات بتاؤں، ماڈرن بہت ہے۔ ماں نے توبہ توبہ والے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ ان کے نزدیک ماڈرن کا لفظ بے حیائی کے زمرے میں آتا تھا۔ مراسم سی لگتی ہے اور بال عجیب رنگوں میں رنگے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر حسنین۔ اس نے پیالی اٹھا کر گھما کر حسنین کو دے ماری، جسے اس نے بروقت کیچ کیا تھا۔ وہ اس کے جنونی انداز سے واقف تھا۔ فضول ہانک رہا ہے مورے، اچھی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ قدر سنجیدگی سے بولا۔ چلو اب میں اس کی تعریف کرتا ہوں مورے۔ موزی کی محبوبہ صرف ایک سوشل میڈیا شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک سوچ ہے، ایک انقلاب ہے۔ آپ کا سپوت اس سے محبت کرتا ہے اور جینے مرنے کے وعدے کر چکا ہے۔ زمرت وڑائج اس کی منزل ہے، اور میرا ووٹ بازی زمرت کے حق میں ہے۔ وہ اب تعریفوں میں زمین آسمان ایک کرنے کے در پر ہوا۔ وہ لڑکی میڈیا کی دنیا میں ہے، تم جانتے ہو نا کہ خاندان والے اسے آسانی سے قبول نہیں کریں گے۔ وہ خاموشی سے پلنگ سے اتر کر جوتے پہننے لگا۔ خاندان زمرت کو قبول نہیں کرے گا، میں عطرین کو قبول نہیں کروں گا، مرضی آپ کی اور بابا کی چلے گی، اور پسا میں جاؤں گا۔ تو پیاری مورے، آپ رات کے کھانے کی تیاری کریں، مجھے واپسی کے لیے نکلنا ہے۔ خلیفہ کو چند دنوں کے لیے ساتھ لے جاؤں گا، اس کے ایک دو جوڑے رکھ لینا۔ وہ اپنی کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابھی کہاں جا رہے ہو؟ حسنین نے اسے باہر کی جانب بڑھتے دیکھا تو پوچھا۔ مجھے چند مسالے لینے ہیں اور رات تک واپس آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتا باہر کی جانب جانے لگا، لیکن دروازہ کھول کر یونس غلزائی اندر آئے تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ جب سے آیا تھا بابا کے طعنے ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے کہ بڑا محبت کی شادی کرنے چلا تھا۔ انہیں زمرت کے والد کے رویے سے احساس ہوا تھا کہ وہ انکار ہی کریں گے، اور ان کے طنز پر جھنجھلا کر رہ جاتا۔ کدھر چل دیے لوفر خان صاحب؟ بابا۔ حسن معمول و خفا ہوا، اور حسنین کے کہکہے نے اسے مزید غصہ دلایا۔ میں آپ کو کس اینگل سے لوفر لگتا ہوں؟ ذرا کھانے کے بعد بیٹھک میں آنا، پھر بتاؤں گا، وہ کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ خاصی بے بسی سے سب کو دیکھتا گھر سے باہر نکل آیا، جہاں ہوا میں ہلکی ٹھنڈک تھی۔ اسلام آباد، پاکستان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صحن میں بارش ہونے کے اثرات کا باقی تھے، لیکن اس وقت سورج پوری شان سے چمک رہا تھا۔ سرد ہواؤں میں وکلا، جج، مجرم، ملزم، غرض ہر انسان تیز روی سے چلتا جا رہا تھا۔ امرا کی بھی آنیاں جانیاں لگی ہوئی تھی، جو کرپشن، منی لانڈرنگ یا کسی دوسرے جرم میں نامزد تھے۔ عظیم الشان عمارت کے سائے تلے ماحول میں گہری سنجیدگی کے ساتھ تناؤ بھی بھرا ہوا تھا۔ اس عمارت کے اندر سنجیدگی تھی۔ اس سائے شجرہ دار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ دونوں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ پنار گردیزی اپنی وردی میں ملبوس، چہرے پر سنجیدہ سا تاثر لیے کھڑی تھی، البتہ آنکھوں میں جھنجھلاہٹ اور بار بار واضح ہو رہی تھی۔ اسے واپس اپنے دفتر پہنچنا تھا، لیکن مہرنگ کی لمبی کال ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس نے مہرنگ کو وارننگ دیتی نگاہوں سے دیکھا اور اپنے ریوالور پر ہاتھ رکھا۔ مہرنگ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی اور اسے گھورتے ہوئے کال والے کو خدا حافظ بولتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ پوچھو جو پوچھنا ہے۔ اپنے کوٹ کے بٹن بند کھولتے ہوئے درخت کی دوسری جانب لگے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ پنار وہیں کھڑی رہی۔ یہ کیا کھیل تھا جو تم نے رات کو کھیلا؟ تمہیں اپنے دشمنوں کی پہنچ اور حرکتوں کا اچھے سے علم تھا، پھر بھی تم نے اسے خطرے میں ڈالا۔ مائدہ جیل سے واپس آئی ہے مہرنگ، تم اسفندیار کو جانتی ہو نا؟ مائدہ پر بات آئے تو وہ کسی کو نہیں بخشتا۔ وہ اس سارے معاملے کی تحقیق کر رہا ہے، اور جب وہ تمہارے پاس سوال کرنے آیا تو تم اس سے جھوٹ نہیں کہہ سکو گی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ مائدہ سے مدد مانگنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا۔ کھیل نہیں تھا یار، جس کیس کے لیے مائدہ سے مدد لی تھی اس کی کسی نے ویڈیو بنا کر مجھے بلیک میل کیا۔ مجھے معلوم تھا مائدہ یہ برداشت کر لے گی، اسی لیے میں نے ان کی بلیک میلنگ کو کسی کھاتے میں نہیں لایا، لیکن میں اپنی غلطی تسلیم کرتی ہوں۔ مائدہ کو کچھ ہوتا تو میں تمہیں معاف نہ کرتی مہرنگ، تم نے اس سے غیر قانونی پوسٹ مارٹم کروایا، حد ہے یار، تم اسے اس سب میں گھسیٹ بھی کیسے سکتی ہو؟ وہ جس انداز میں جھنجھلا کر بات کر رہی تھی، دور سے دیکھنے پر محسوس ہوتا خود سے ہی بات کر رہی ہے۔ مائدہ اب بہت کچھ غیر قانونی کر لے گی پنار، کیونکہ وہ زرمینہ کے قاتل کو آزاد نہیں چھوڑے گی۔ پنار نے ٹیک چھوڑی اور اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہ سراسر خودکشی ہے، تم ایک وکیل ہو، کیس لڑ سکتی ہو کیونکہ تمہارے پاس قانون ہے، دلیل ہے، لیکن مائدہ کو اس سب سے دور رکھو۔ وہ میری نند ہے، اس کے گھر میں اس طرح کی باتیں بگ ڈیل بن جاتی ہے، اس کے خاندان میں ایسی باتوں پر بدنامی ہوتی ہے، اور بدنامی کے ڈر سے ماں باپ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں۔ اصفی اس کے ساتھ کھڑا ہے مہرنگ، لیکن وہ کب تک اس کا دفاع کرتا رہے گا؟ میں تمہاری احسان مند رہوں گی اگر تم مائدہ کو کسی بھی طرح اس کیس سے الگ رکھو۔
बहरीन के चेहरे पर अचानक ही सख्ती छा गई। वो उठ खड़ी हुई, ब्लेड वाला लॉकेट गले में झूल रहा था। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं पन्नार, एक सच के लिए लड़ रहे हैं जो ज़रमीना को कब्र तक ले गया, और उसके लिए मुझे मायदा की ही नहीं तुम्हारी मदद भी दरकार होगी। मैं उसे ज़रमीना के केस से अलग नहीं कर सकती। वो इस सब के लिए तैयार है क्योंकि उसे मालूम है ये इंसाफ की जंग है जो कब्र तक पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। पन्नार ने उसकी अकल पर मातम करना ज़रूरी समझा। और ये इंसाफ की जंग तुम लोगों को तबाह कर देगी महरेंग। मायदा की गिरफ्तारी सिर्फ आगाज़ है, अगला कौन होगा? तुम, मैं या फिर कोई ऐसा जो तुम लोगों को सबसे ज़्यादा अजीज़ हो। अभी गिरफ्तारी हुई है, फिर वो ब्लैकमेल करेंगे, अगवा करेंगे, जान से मार देंगे, लेकिन आखिर में जीत उन्हीं की होगी। प्लीज़ हकीकत पसंदी से काम लो। अगर हक़ के लिए तबाह होना पड़े तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं और मायदा को भी नहीं होगा। पनार ने गहरी सांस ली, गोया वो भैंस के आगे बीन बजा रही हो। उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हमदर्दी की झलक आई थी, लेकिन वो उनको खाई में नहीं कूदने दे सकती थी। उसे कितनी ही देर दलीलों से समझाती रही, लेकिन उसके फैसले पर असरअंदाज ना हो सकी और फिर लानत भेजती वहाँ से चली गई। तुम मदद को आओगी पनार गर्देजी? वो उसे जाता देखकर मुस्कुराई। पेशावर पाकिस्तान। उसकी वापसी मगरिब व इशा के दरमियान ही हुई थी, जब हवेली के सहन में खामोशी गूंज रही थी। चांदनी पथरीली दीवारों पर फैल रही थी और रात की सर्द खनक हवा आंगन के हर गोशे को छू रही थी। जब वो कुछ सामान लिए वापस घर में दाखिल हुआ, वो किचन में आया ताकि माँ को उनका सामान दे सके, और उन्होंने जो बताया तो वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त करके बैठक के बड़े कमरे की जानिब गया। वो अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ उसके वालिद, दोनों भाई और बड़े चचा और ताया पहले से मौजूद थे। छोटे चचा भी रास्ते में ही होंगे। चमड़े की बड़ी नशिस्तों पर बैठे वो बुजुर्ग अपनी रिवायतों के निगहबान थे। उसे कोई शक नहीं था, लेकिन वो उन रिवायतों की भेंट खुद को नहीं चढ़ने दे सकता था। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था और वो मुस्कुरा कर तमाम मेहमानों से मिला। बरखुरदार, तुमने जो बात की और जो हम चाह रहे हैं, इनमें इतना तज़ाद क्यों है? तुम जानते हो ना कि कबीले की इज़्ज़त पर कोई पठान समझौता नहीं करता, और हमारी रिवायत रही है कि हम बेटियां कबीले से बाहर नहीं देते। मुस्तफ़ा ने सुकून से अपने ताया की जानिब देखा और गहरी सांस ली। आज फैसला कुन अंदाज में बात करना चाहता था ताकि इस मौजू पर दोबारा कोई इस किस्म की बैठक ना लगे। ताया जान, रिवायतें इस वक्त तक अच्छी लगती है जब तक वो इंसान की ज़िंदगी आसान बनाए। आपकी इस रिवायत से मेरा गला घुट रहा है। हम पठान हैं, लेकिन पठान होने का मतलब ये नहीं कि हम वक्त के साथ नहीं बदल सकते। रिवायात इंसानों की बनाई हुई है, और हमारी इज़्ज़त ज़िल्लत का मेयार सिर्फ इसी बात में क्यों रह गया है कि हम सदियों पुरानी रस्मों को पकड़े रखें। खानदान से बाहर भी अच्छे से अच्छा जोड़ मिल जाता है, आप कोशिश तो करें। कमरे में एक सन्नाटा छा गया। ताया ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। गुस्सा उनकी आंखों में चमकने लगा। उसका जवाब उनकी मर्जी के मुताबिक न था। चचा ने भी बेचैनी से अपनी मूंछों को ताव दिया। वो समझ गया था कि उनकी दावत देने वाले उसके बाबा ही होंगे कि आकर उसे राज़ी कर सकते हैं तो करें। ये लड़का मेरे बस से बाहर है, ये बगावत के ज़मरे में आता है। छोटे, हमारे कबीले में फ़ैसले रिवायतों से होते हैं, जज्बात और बातों से नहीं। और 2 लोगों को ज़िंदा दफना कर आप कौन सी रिवायतों को सलामी पेश करना चाहते हैं? मैं एक ऐसे रिश्ते में क्यों बन जाऊं जिसके लिए मेरा दिल नहीं मानता? आप सब वही है जो मुझसे रिश्ते नाते तोड़ चुके थे क्योंकि मैं एक बदकिरदार आदमी था, और अब इस बदकिरदार शख्स को अपनी बेटी देने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? आप लोगों को मेरे इंतकाम से खौफ नहीं आया? मैं अतरीन के साथ बुरा सलूक करूँगा तो क्या आप लोगों की रिवायत का झंडा बुलंद रहेगा? तुम हद से बढ़ रहे हो मोजी। हुसैन ने पहली मरतबा मदाखलत की। एक ऐसा रिश्ता जो झूठ पर मबनी हो क्या कबीले की इज़्ज़त को बरकरार रखेगा? ज़माना बदल गया है, दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम वहीं क्यों खड़े हैं जहाँ हमारे आबा व अजदाद थे? अगर हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें इन रवायतों के बोझ तले दबकर मर जाएंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी ऐसी रिवायत का हिस्सेदार बनूं जो कल के बच्चों के लिए अज़ाब बन जाए। मुस्तफ़ा, ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, हकीकत में नहीं। कबीले की ताकत उसकी यकजहती में थी, उसकी यकजहती में है, और यकजहती रिवायतों से कायम रहती है। हमारा फ़ैसला इतना बुरा नहीं है कि तुम बदतमीज़ी पर उतर आओ। यूनुस गलज़ाई ने भी अपनी खामोशी तोड़ी। कबीले की यकजहती मोहब्बत और एतमाद से कायम रहती है बाबा, ज़बरदस्ती के फ़ैसलों से नहीं। अगर कबीला इतना मजबूत है तो उसे वक्त के साथ अपनी सोच बदलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हसनैन ने यूनुस गलज़ाई की बात पर कहा,
جیو میرے شیر، اس نے حسنین کو داد دی۔ یہ محبت، جدید خیالات، یہ سب فریب ہے۔ قبیلے کی عزت سب سے اوپر ہے اور تم اسے اپنی جذباتی کمزوریوں پر قربان نہیں کر سکتے۔ چچا کی بات پر اس نے بڑی مشکل سے مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا۔ جذباتی کمزوریاں، وہ یونس غلزائی کی وجہ سے کوئی منہ توڑ جواب دینے کی جسارت نہ کر سکا۔ قبیلے کی عزت کسی کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی۔ عزت وہ ہے جو انسان کو خوشیاں دے، جو اپنوں کے خوابوں کو جینے دے اور جو نئی دنیا کا سامنا کرنے کی طاقت دے۔ کمرے میں موجود ہر فرد ششدر تھا۔ مصطفیٰ کی روایات سے اتنا متنفر ہے۔ تمہارے اس فیصلے کے نتائج سنگین ہو سکتے ہیں، کیا تم اس کے لیے تیار ہو؟ چچا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اٹھ کر زبردستی اس کا نکاح پڑھوا دے۔ میں صرف قائل کرنے کی کوشش ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ عطرین سے شادی میں کسی صورت نہیں کر سکتا، اور اگر میں قائل نہیں کر سکا تو؟ اس نے نگاہ اٹھا کر حسین کو دیکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں اپنی محبت قربان نہیں کروں گا۔ سہیل وڑائچ کی بیٹی میری زندگی کا حصہ بنے گی اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ ٹھنڈی ہوا بیٹھک کے در و دیوار کو چھو کر گزر گئی۔ وہ وہاں ٹھہرے رہنے کی جسارت نہ کر سکی۔ تم اپنی ضد میں دو گھروں کو برباد کرنا چاہتے ہو لڑکے، کیا یہ شہری تعلیم ہے کہ خود غرض بن لیا جائے؟ تایا کو بھی اس پر تاؤ آیا، لیکن شہری لڑکے کی دلائل کو جھٹلا نہ سکے اور نہ اس پر اپنا رعب جما سکے۔ اس میں خود غرضی کہاں سے آ گئی؟ وہ جھنجھلایا۔ یہ تمہاری خود غرضی ہی ہے مصطفیٰ۔ تم نے اپنی پسند کو ہمارے خاندان کے رشتوں پر فوقیت دی۔ پٹھان ایسا نہیں کرتے۔ وہ شہری لڑکی کبھی یہاں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی جو اپنے خاندان کی لڑکی کو مل سکتا ہے، تایا نے کہا۔ اور جب اس رشتے کے اثرات میرے بیوی بچوں پر پڑیں گے، جب انہیں اس فیصلے کی قیمت چکانی پڑے گی، کیا تم تب بھی یہی کہو گے کہ تمہاری محبت اہم تھی؟ حسین سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حسنین نے پہلو بدلا۔ حسین کا اس قدر مصطفیٰ پر دباؤ ڈالنا اسے کھل رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے بیوی بچوں کے لیے اپنی محبت چھوڑ دوں؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ محبت مت چھوڑو، ضد چھوڑ دو، تم دونوں سے نکاح کر لو۔ بابا نے ایک اور حل پیش کیا تو وہ اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی وہ ہنس دیا۔ وہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں یونس غلزائی کو جتا نہ سکا کہ اپنے لوفر بیٹے کو دو نکاح کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ کچھ تو خیال کریں۔ عطرین سے شادی کسی صورت نہیں کروں گا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہر اثر کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا جو میرے اس فیصلے کے بعد پڑنے والے ہیں۔ تم اپنی خود غرضی میں خاندان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہو۔ اس فیصلے سے تم صرف اپنا نہیں، پورے خاندان کا نقصان کرو گے۔ یہ سکون، یہ خوشی، یہ خواب، یہ محبت کا خمار، تم جانتے ہو کہ یہ سب وقتی چیزیں ہیں۔ محبت پر گھر بنتے ہیں، نہ خاندان نہیں جڑتے ہیں۔ تایا کی آواز گرج رہی تھی جیسے آسمانی بجلی زمین پر گری ہو، مگر مصطفیٰ کے چہرے پر وہی سکون تھا جو کسی طوفان کے مرکز میں پایا جاتا ہے، لیکن اندر سونامی چل رہا تھا۔ وہ ان پرانے پٹھانوں کا نظریہ نہیں بدل سکتا تھا، سو اس نے اب کوشش ترک کر دی۔ اگر تم اس شہری لڑکی سے شادی کرتے ہو تو میں تمہاری شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ اس نے شوق سے چچا کو دیکھا تو تایا نے بھی ان کے فیصلے کی تائید کی۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بھائی صاحب، ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ شادی میں شرکت نہ کی جائے۔ انہوں نے ہلکی سی مزاحمت کی۔ اگر تم زمرد سے شادی کرتے ہو تو میں اور میرے بیوی بچے بھی اس خوشی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مصطفیٰ اپنی جگہ ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے اس کے قدموں کو زمین میں گاڑ دیا ہو۔ چہرہ سفید پڑ گیا، جیسے کسی نے خاموشی سے چابک مارا ہو۔ لالا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے رہنما، میری زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں آپ کا ساتھ رہا ہے۔ کیا آپ واقعی مجھے میرے اہم دن پر اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اس نے تایا چچا کی کوئی منت سماجت نہ کی۔ انہیں سنبھالنا یونس غلزائی کا کام تھا۔ مصطفیٰ، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے چھوٹے بھائی سے زیادہ اپنے بیٹے کی طرح سمجھا، لیکن تم نے میرے رشتے کو خطرے میں ڈال دیا ہے اور اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اگر زمرد تمہاری منزل ہے تو یاد رکھو، اس منزل تک میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا اور میری مجبوری سمجھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حسین اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں پانیوں سے بھرنے لگی، چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیجی اور اگلے لمحے خاموشی سے بیٹھک سے باہر نکل گیا۔ کچھ وقت مزید گزرنے دو یونس، خود آ کر کہے گا عطرین ہی قبول ہے، ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ خاندان سے منہ موڑ سکے۔ یونس غلزائی دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بالکل
खामोश से थे और आधे घंटे बाद उन्हें मालूम हुआ कि मुस्तफ़ा वापस चला गया है। उनके दिल में कोई खिंचाव सा पड़ा था। एक घर उनके सबसे छोटे बेटे को रास क्यों नहीं आता था। वो 24 घंटे भी इस घर में ना गुजार सका। अल्फा सिक्योरिटी ग्रुप इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस रूम की पीली रोशनियों ने एक नरम मगर संजीदा माहौल बना रखा था। शीशे की दीवारों के पास शाम उतर आई थी। वो शहर की रोशनियां दूर से ही झिलमिल कर रही थी। बारिश के बाद का इस्लामाबाद सराहे जाने के काबिल था। कमरे की फिजा में बेचैनी और सर्द महरी की खुशबू महसूस की जा सकती थी। रोशनी के नरम हाले में दोनों कंपनियों के लोग आमने सामने बैठे थे। द शील्ड स्टार के डायरेक्टर सुहेल वड़ाइच अपनी कुर्सी पर मुतमईन और पुरअसर नजर आ रहे थे, जबकि उनके साथ वाली कुर्सी पर जमरद वड़ाइच ने संजीदा सी खामोशी ओढ़ रखी थी। वो गहरे नीले रंग के नफीस से लिबास में मलबूस थी और दुपट्टा दाएं कंधे पर डाला हुआ था। बाल सलीके से फ्रांसीसी तर्ज की चोटी में बंधे हुए थे और मौके की मुनासिबत से चेहरे पर हल्का सा मेकअप कर रखा था। पाशा और अली भी उनके हमरा थे। दूसरी जानिब अल्फा सिक्योरिटी ग्रुप के अहम लोगों में नाइला कुरैशी ने मीटिंग में मौजूद लोगों को अपने शहर में ले रखा था। वो एक मकनातीसी शख्सियत वाली औरत थी। वो खाकी रंग के लिबास में मलबूस थी। उनके चेहरे पर जिंदगी और तजुर्बे का अक्स बोल रहा था। बाल सलीके से जूड़े में बंधे हुए थे, जिनमें नमक और मिर्च की रंगत थी। उनकी शख्सियत निहायत पुरकशिश थी। उनकी साथ वाली कुर्सी पर उम्मे अमारा सुबह वाले लिबास में मलबूस थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि स्कार्फ उसने अपनी नशिस्त की पुश्त पर डाल रखा था। अर्दशेर और इब्तिसाम भी अपनी जगहों पर एतमाद और संजीदगी के साथ बैठे हुए थे। अमारा ने एक USB अर्दशेर की जानिब बढ़ाई। रस्मी जुमलों के तबादलों के बाद मीटिंग शुरू हो चुकी थी। माहौल जो पहले ही कुशीदा था, अब पेशावर भी हो गया। अल्फा सिक्योरिटी ग्रुप ने अपना प्रपोजल पेश करना शुरू किया। सब मुतवज्जा होकर प्रेजेंटेशन देते इब्तिसाम को सुनने लगे। उसे देखते हुए अमारा के चेहरे पर उमड़ आने वाले रंग जमरत की नज़र से ढके छुपे नहीं रहे थे। वो उसे सुन नहीं रही थी, सिर्फ देख रही थी। जमरत की मुस्कुराहट गहरी हुई। हूँ चीप ऑफ रोमांस। वो बड़बड़ा कर इब्तिसाम को देखने लगी, जिसमें उसे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। डिज़ाइनर सूट और इमारत का मुजाहरा करते जूते, कफलिंग्स और घड़ी। उसे देखकर कोई भी सतही लड़की मुतासिर हो सकती थी। उसके मुकाबले में उम्मे अमारा के साथ बैठा मर्द ज़्यादा पुरएतमाद और बावकार लग रहा था। उसने सर झटका और उसे सुनने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात ख़त्म करके कुर्सी पर वापस जा रहा था। इब्तिसाम के बाद अर्दशेर अपनी कुर्सी से उठा और प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाया। उसने सियाह सूट के साथ सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी, चौड़े कंधे और लंबा कद। वो ज़रा सीधी होकर बैठी और उसे गौर से देखा। अमारा की निगाह उस पर पड़ी तो वो बहुत चमकती निगाहों से अर्दशेर को देख रही थी। उसे बेतहाशा हैरत हुई। उसने फिर अर्दशेर को देखा और मुस्कुराई। वो किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकता था। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी। जमरत जैसी लड़की भी मुतासिर हो गई थी। उसके बोलने का अंदाज खासा पेशावर था। जमरत मवाज़ करने पर आई तो उसे ये मर्द अमारा के लिए बेहतर लगा। उसने अर्दशेर को अमारा के लिए बेहतरीन मान लिया। लेकिन क्यों? वो अमारा की इतनी फ़िक्र कब से करने लगी? और भला क्यों उसकी ज़ाती ज़िंदगी को लेकर अपना वक्त बर्बाद करने लगी? उसकी बला से अमारा कुएं में छलांग लगाए या दरिया में कूदे? आखिरी नज़र जो उसने अर्दशेर पर डाली वो तनकीद से भरपूर थी। अब वो सही मानों में उसकी जानिब मुतवज्जा हुई और उनके प्रपोज़ल में संजीदगी लेने लगी। AI वैनगार्ड पाकिस्तान की सलामती का वो ख्वाब है जो हम पिछले 2 साल से देखते आ रहे हैं, मगर हकीकत में लाने के लिए कई रुकावटें खड़ी थी। अब हम इन रुकावटों का 80% अबूर कर चुके हैं। वैनगार्ड AI सिर्फ एक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं, बल्कि एक मुकम्मल हिफाजती इनकलाब होगा। ये सिस्टम ख़तरे को सही वक्त में शनाख्त करने के लिए मसनूई ज़हानत, डेटा एनालिटिक्स और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम दहशतगर्दाना हमलों, साइबर क्राइम और दीगर ख़तरात को न सिर्फ वक्त पर पहचान सकता है, बल्कि खुद मुख्तार तौर पर इक़दामात भी कर सकता है। उसने स्क्रीन पर नक्शा दिखाने के बाद स्लाइड आगे कर दी। इस टेक्नोलॉजी को बनाने में इतना वक्त इसीलिए लगा क्योंकि पाकिस्तान के मखसूस चैलेंजेस को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन की गई है। सरहदों की हिफाजत हो, शहरों में जराइम का खात्मा हो या साइबर स्पेस का दफा,
وینگارڈ اے آئی ہر سطح پر مؤثر ثابت ہوگا۔ یہ صرف ایک سیکیورٹی سسٹم ہی نہیں بلکہ جدیدت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانے کا ایک عزم ہے۔ یہ الفا سیکیورٹی ٹیم کا ایک ویژن ہے، پاکستان کو عالمی سیکیورٹی کے میدان میں رہنما بنانے کا ویژن۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا جو ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس پروجیکٹ کے لیے کس حد تک پرجوش ہے۔ وہ ابھی کہہ رہا تھا کہ زمرد کی بے وقت ہنسی پر سب اسے دیکھنے لگے۔ اس کی یہ حرکت امارا کو بہت بری لگی۔ "آئی ایم سوری، پلیز جاری رکھیے مسٹر ڈویلپر"۔ اس کی آواز میں مذاق اڑاتا سا تاثر تھا، جیسے اسے یہ پروجیکٹ مزاح کا خیز لگا ہو۔ "میں ختم کر چکا ہوں مس وڈائچ، آپ کا کوئی سوال ہے تو پوچھیے"۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر واپس اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اردشیر کے خاموش ہونے کے بعد کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر سہیل وڈائچ سیدھے ہو بیٹھے۔ "ینگ مین، یہ سب کہنے میں اچھا لگتا ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو ہمارے ملک میں ایسے منصوبے صرف خواب نہیں بلکہ سیاسی رنجشوں کا بھی سامنا کرتے ہیں"۔ "بالکل سر، اور اسی لیے ہم نے ہر پہلو پر ریسرچ کی ہے۔ وینگارڈ اے آئی کسی ایک حکومت یا ادارے کا محتاج نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک آزاد نظام کے طور پر کام کرے گا"۔ اردشیر نے تحمل سے جواب دیا۔ "آپ کا پیش کیا گیا پروجیکٹ یقینی طور پر اچھا ہے نائلہ صاحبہ، لیکن ہم ذرا زمینی حقائق کی بات کر لیتے ہیں"۔ سہیل وڈائچ نے کہنا شروع کیا۔ "الفا سیکیورٹی گروپ نے ہمیشہ عملی نتائج دیے ہیں اور یہ پروجیکٹ بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ آزما کر دیکھ لیجیے"۔ نائلہ نے شائستگی سے کہا تو سہیل مسکرائے۔ "الفا گروپ کے اس پروجیکٹ میں مجھے وہ نیا پن نظر نہیں آ رہا جو مارکیٹ کو متاثر کر سکے اور آپ کے بقول عملی نتائج لا سکے۔ ہمیں ایک زیرو ایرر ریٹ والا منفرد پروجیکٹ چاہیے۔ ہمارا سیکیورٹی نظام نہ صرف جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ہے بلکہ کلائنٹس کی مخصوص ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے، اور آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں ہوئی جو زیرو وائر ریٹ دے سکے۔ وینگارڈ اے آئی پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا پروجیکٹ ہوگا جو مکمل اے آئی سے چلنے والا سیکیورٹی سسٹم ہوگا۔ یہ صرف خطرات کو شناخت ہی نہیں بلکہ پیشگی اقدامات کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اردشیر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، گویا کمپنی کا سی ای او وہی ہو، اور اس کے ایسے واضح جواب دینے پر الفا سیکیورٹی والوں کا سیر و خون بڑھ جاتا تھا، اسی لیے وہ ان کا اہم ترین ورکر تھا۔ "تو آپ کا کہنا ہے کہ آپ وہ کر سکتے ہیں جو باقی کوئی سیکیورٹی کمپنی نہیں کر سکتی"۔ زمرد ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ "بہت بلند دعویٰ ہے جناب آپ کا، لیکن کیا آپ واقعی اس کے لیے تیار ہیں"۔ اسے یہ شخص اب انٹرسٹنگ لگنے لگا تھا۔ امارا نے بے اختیار پہلو بدلا۔ "میں شیلڈ اسٹار والوں کو یقین دلاتی ہوں کہ ہمارے بلند دعوے ہماری کارکردگی کی بنیاد پر ہیں، نہ کہ کھوکھلی باتوں پر، لیکن اگر آپ کو ہمارے اس پروجیکٹ پر اعتماد نہیں تو یہ شراکت داری پہلے ہی ختم ہو سکتی ہے"۔ امارا کی آواز مضبوط اور پراعتماد تھی۔ کمرے میں ایک لمحہ شوق کا آ کر گزرا تھا۔ "نائلہ صاحبہ، آپ کی بیٹی تو اس پروجیکٹ کو لے کر خاصی سنجیدہ ہے"۔ سہیل وڈائچ نے اس کی بات کو گویا مذاق میں اڑا دیا، لیکن زمرد اسے ہضم نہ کر سکی۔ شراکت داری ختم کرنا یعنی دونوں کمپنیوں کا نقصان کرنا۔ اس کی بے نیازی بھی ہوا ہوئی۔ "یہ صرف اعتماد کی بات نہیں ہے سہیل صاحب، یہ اعتماد کے ساتھ شفافیت اور محنت کی بات ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر دونوں ٹیمیں مل کر کام کریں تو یہ پروجیکٹ ایک مثال بن سکتا ہے، لیکن آپ کے حتمی فیصلے کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں"۔ نائلہ کی آواز نرم لیکن فیصلہ کن تھی۔ "دیکھیے نائلہ صاحبہ، آپ کا منصوبہ سننے میں دلکش ہے، لیکن پاکستان میں اس قسم کی ٹیکنالوجی کے لیے انفراسٹرکچر بھی چاہیے جو یہاں موجود نہیں، اور باہر سے منگوانے جتنی سرمایہ کاری ہو نہیں سکتی۔ ہم اسی مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں سہیل صاحب۔ وینگارڈ اے آئی کلاؤڈ پر کام کرتا ہے اور مقامی انفراسٹرکچر پر انحصار کم سے کم رکھتا ہے۔ یہ پے ایز یو گو کے ماڈل پر کام کرتا ہے اور مہنگے ہارڈ ویئر کی ضرورت کو کم کر دیتا ہے۔ یہ نظام نہ صرف بیکنگ اور سائبر حملوں کے خلاف محفوظ ہے بلکہ کسی بھی خطرے کو انسانی مداخلت کے بغیر ختم کر سکتا ہے"۔ اردشیر نے پھر تحمل سے جواب دیا۔ وہ کچھ مروب ہوئے تھے، پروجیکٹ سے ہوئے ہو نہ ہو، لیکن اردشیر سے متاثر ہوئے تھے۔ "کیا تمہیں معلوم ہے ینگ مین کہ پاکستان میں ایسی کوئی بھی چیز حقیقت بننے سے پہلے ہی بیوروکریسی اور کرپشن کا شکار ہو جاتی ہے"۔ پھر بھی وہ اسے اس فیلڈ میں نیو بائی سمجھ کر ڈیل کر رہے تھے جو اسے شدید ناگوار گزر رہا تھا۔ "ہم جانتے ہیں کہ اس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں، اسی لیے ہم حکومت اور نجی شعبوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں"۔
वही ठहरा हुआ संजीदा लहजा। सुहेल अंकल, अगर हम हर कदम को ये सोचकर रद्द करते रहेंगे कि मुमकिन नहीं तो हम कुछ भी नया हासिल नहीं कर पाएंगे। वैनगार्ड एआई महज एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि ये वक्त की ज़रूरत है, और ज़रूरतें कभी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करती। अमारा ने भी संजीदगी से कहा। उसकी बात का निचोड़ फिर वही था कि आप नहीं तो कोई और। ज़मरत ने बेचैनी से पहलू बदला और पैर हिलाने लगी। आप हर शय में मसले ढूंढने के माहिर है सुहेल। इतना अच्छा और जदीद प्रोजेक्ट भी आपको एक मसला लगने लगा। नायला की बात पर सुहेल वड़ाइच ने एक भरपूर कहकहा लगाया। और आप हमेशा मसले को हल करने से पहले दूसरों को नीचा दिखा देने में दिलचस्पी रखती है नायला, चाहे वो आपके अपने हो या गैर। यही वजह है कि हम हमेशा मुख्तलिफ सिमतों में रहते हैं। वो इस बात को मजाक में उड़ा रहे थे। ज़मरत ने एक सर्द निगाह अपने बाप पर और फिर नायला पर डाली, और अमारा बस सुहेल वड़ाइच को देख कर रह गई। वो कितनी सच बात कर गए थे। सुहेल साहब, कम अज़ कम आपसे इस बचकाना रवैये की तौक़ा नहीं थी। अगर आप इस मीटिंग की असल ज़रूरत और अहमियत से वाकिफ़ नहीं तो आपको ये मीटिंग छोड़ देना चाहिए। उनका नरम लहजा भी वार्निंग देता हुआ था। सुहेल साहब का फ़ोन बजा और वो एक नज़र आने वाली कॉल को देख कर संजीदा हुए। ठीक है नायला, मैं ये प्रोजेक्ट संजीदगी से लेने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे सरमायाकारी करने में कोई मसला नहीं। ये एक ज़बरदस्त आइडिया है और यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये जुमला सुनकर कमरे में एक लम्हे के लिए सुकून छा गया था, मगर फ़ौरन ही अमारा ने वो सुकून तोड़ दिया। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी निगाहें सीधी सुहेल की तरफ थी। सुहेल अंकल, हम आपके इन्वेस्टमेंट के इरादे के लिए बेहद शुक्रगुजार है, लेकिन आज मैं द शील्ड स्टार को ये बावर करवाना चाहती हूँ कि अल्फ़ा सिक्योरिटी ग्रुप आपके बाद वाहिद इन्वेस्टर पर इन्हिसार नहीं करना चाहेगा। ये हमारी तवील मुद्दती कामयाबी के रास्ते में रुकावट है। सुहेल के माथे पर शिकने नमदार हुई और उनकी नज़रें अमारा से होती हुई नायला की जानिब गई, जो सवालिया नज़रों से अमारा की तरफ देख रही थी। क्या मतलब है इस बात का? वो सख्त लहजे में पूछ रहे थे। देखिए सर, वैनगार्ड एआई जैसा प्रोजेक्ट मुश्तरका विज़न और वसाइल की ज़रूरत रखता है। हम ये तजवीज़ देना चाहते हैं कि हम कुछ मज़ीद इन्वेस्टर्स के साथ भी मुज़ाकरात करें जो बैनुल-अक़वामी सतह पर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी में तजुर्बा रखते हो। अर्दशेर ने अमारा के कुछ कहने से कब्ल कह डाला, बल्कि उसकी बात को संभाला ताकि उसके प्रपोज़ल को पूरी टीम का प्रपोज़ल समझा जाए। आह उम्मे अमारा, रोका भी था। मैंने अभी तुम लोगों को इन्वेस्टमेंट की मंजूरी देने की बात की है और तुम लोग दूसरे सरमायाकारों को शामिल करने की बात कर रहे हो। सुहेल की आंखों में हैरत और कुछ गुस्सा झलकने लगा। नायला को कुछ गलत हो जाने का एहसास हुआ। हमारा, शायद तुम्हें अपने अल्फाज पर गौर करना चाहिए। इस मामले को किसी दूसरी मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा। उनकी आवाज़ में अमारा के लिए मुंह बंद रखने की वाज़ेह वार्निंग थी, मगर अमारा के चेहरे पर सुकून और एतमाद था। मम्मी, ये फ़ैसला किसी फ़र्द वाहिद की ख्वाहिशात के बारे में नहीं बल्कि प्रोजेक्ट की बेहतरीन कामयाबी के बारे में है। मैं ये कदम इसलिए उठा रही हूँ कि हम तमाम मुमकिना रास्ता अपनाना चाहते हैं जो वैनगार्ड एआई को कामयाब बना सके। हमें हर मुमकिना शराकत को देखना होगा, क्योंकि शील्ड स्टार में अब पहले जैसी बात नहीं रही। ये सिर्फ बिज़नेस है और बिज़नेस में जज्बात के लिए कोई जगह नहीं। उम्मीद है आप लोग भी इस तजवीज़ पर गौर करेंगे। वो बड़े पुरएतमाद लहजे में कह रही थी। आज की इन्वेस्टमेंट का शुक्रिया, मीटिंग बर्खास्त की जाती है, उसने कहा और माइक बंद किया, अपना क्लच और स्कार्फ उठाया और हॉल से बाहर की जानिब बढ़ गई। बेवकूफ़, हमेशा की तरह जल्दबाजी में फ़ैसला सुना गई। ज़मरत ने सर झटका। हम आपकी जानिब से हतमी फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे। आपके जज्बाती फ़ैसलों में हमारा नुकसान क्यों हो नायला आंटी, ज़मरत मुस्कुरा कर कह रही थी, और अगले ही लम्हे उसने भी गोया इस घुटनज़दा माहौल से आज़ादी चाही थी। आहिस्ता आहिस्ता सभी चले गए। सुहेल वड़ाइच और नायला कुरैशी अकेले बैठे रह गए। ये सब क्या था? तुम्हारी बेटी ने मेरे सामने मेरा फ़ैसला रद्द कर दिया, सुहेल ने गुस्से से पूछा। तुम्हारी बेटी ने क्या किया था? मेरी बेटी को नीचा दिखाने के लिए अपने स्टाफ के सामने बेइज्जत। मेरी बेटी हकीकत पसंद है। वो जानती है कि सिर्फ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं, वो समझदार होती जा रही है, या शायद वो जानबूझकर मेरे सामने खड़ी हुई है। क्या तुमने उससे कोई पट्टी पढ़ाई है और यहाँ अनजान होने का ड्रामा कर रही हो? सुहेल ने उन्हें गहरी नज़र से देखते हुए पूछा था। मैं अब तुम्हारे फैसलों से दब नहीं सकती सुहेल, क्योंकि अब ये कंपनी मेरी बेटी चलाती है, लेकिन तुम उसे फ़ैसला बदलने पर मजबूर करोगी क्योंकि तुम ऐसा कर सकती हो, और फिर हमारा बिज़नेस के अलावा कुछ और भी ताल्लुक़ है नायला, क्या तुम ये भूल रही हो? नायला एक लम्हे के लिए काँपी थी, लेकिन चेहरा बहरहाल पुरसुकून रहा था।
وہ سب ماضی تھا، اب ہمارا میری پہلی ترجیح ہے، اور جو بھی فیصلہ وہ کرے گی میں اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ تمہاری بیساکھیوں پر کھڑے ہونے کی عادت گئی نہیں نائلہ، پہلے میں، پھر تمہارا شوہر اور اب تمہاری بیٹی۔ وہ طنز کر رہے تھے اور نائلہ قریشی ضبط کا گہرا گھونٹ بڑھ کر رہ گئی تھی۔ باہر کی جانب بڑھتے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، آگے کیا ہونا ہے یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔